السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا حد درجہ شکر و احسان ہے کہ اس کی نعمتوں کی بارش لگاتار ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو گیا اور حجاج کرام اپنے اپنے گھروں سے دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے خاطر نکل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حاجیوں کے لیے 2 میقات بنایا۔ پہلا میقات زمانی، میقات زمانی سے مراد حج کے مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ اور حج کے، اور دوسرا جسے میقات مکانی کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے حاجی احرام باندھ کر کے نیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حج کے مہینوں کے بارے میں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں کہ عمرہ تو سال کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ تو حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ذوالحجہ کا پورا مہینہ حج کے مہینے میں شمار کیا جائے گا، اور یہی چیز بہتر بھی لگ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم حج کے مہینے میں ذوالحجہ کے صرف 10 دن کو شمار کریں تو وہ حاجی جو 10 تاریخ کو طواف افاضہ یعنی طواف زیارہ نہیں کر پاتے، وہ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو طواف افاضہ کرتے۔ تو اگر ہم اس کو 10 ذوالحجہ تک خاص کر دیں تو پھر ایک رکن، حج کے ایک رکن طواف افاضہ وہ حج کے دنوں کے بعد ہو رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم حج کے یعنی ذوالحجہ کے پورے مہینے کو حج کا مہینہ شمار کریں تاکہ اس میں آسانی بھی رہے۔ اور ایسے ہی حج کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، اگر کوئی حاجی حج کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر لے تو جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا حج مکروہ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب حج کا مہینہ شروع ہو تبھی وہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھے۔ اور عام طور پہ ابھی جو سہولتیں میسر ہیں ان کو دیکھا جائے تو کوئی بھی حاجی حج کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے حج کے لیے نیت نہیں کرتا ہے، نہ یہ احرام باندھتا ہے۔ رہی بات ایسی ہی کہ آخر یہ حج کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے، یعنی شوال میں، ذوالقعدہ میں اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنا اس کی فضیلت ثابت ہے، اور یہ عمرہ جسے ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، کوئی رمضان میں اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو وہ حج کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن رہی بات حج کے دنوں میں، یعنی جو حج کا جو مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں عمرہ کرنا، اس سلسلے میں اس کی کوئی بھی فضیلت مجھے نہیں ملی ہے۔ البتہ علماء کرام نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے مہینے میں عمرہ کر رہا ہے تو اس کا عمرہ مستحب ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمرہ کیا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا۔ 3 عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا، اور آخری عمرہ یعنی 4تھا عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے ساتھ کیا۔ اور اس سے حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت کا کچھ پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عمرہ کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ حج کا مہینہ تھا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے
عمرہ کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ حج کا مہینہ تھا۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے مہینے میں یعنی شوال میں، ذی القعدہ میں اور ذی الحجہ عمرہ کرنے کی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے، ورنہ اس طرح سے کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو حجاج کرام اپنے گھروں سے حج کے لیے نکل چکے ہیں، اللہ تو ان کے سفر کو آسان بنا اور ان کے حج کو حج مبرور بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔